أيها المؤسسات الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد جی صفحہ نمبر 96 ختم ہو کر 97 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قل آپ فرمائیے من کون کانا ہے عدوً دشمن لجبریل حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ من کان عدوًا لجبریل کون ہے جبرائیل علیہ السلام کا دشمن، اور اگر من موصولہ ہو تو پھر ترجمہ یہ بنے گا من کان عدوًا لجبریل، جو جبرائیل کا دشمن ہوتا ہے ہوا کرے، جو جبرائیل کا دشمن ہے ہوا کرے۔ فَإِنَّهُ پس اِنَّا بے شک وہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، فَإِنَّهُ بے شک وہ نزل اتار لائے ہیں وہ اس قرآن کو، فَإِنَّهُ بے شک وہ جبرائیل نزلہ اتار لائے ہیں اس قرآن کو، علی پر قلب دل کا آپ کے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بے شک وہ جبرائیل تو اس قرآن کو اتار لائے ہیں آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اذن حکم، اللہ بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بے شک جبرائیل امین تو اس قرآن کو اتار کر لائے ہیں، عَلَى قَلْبِكَ آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً اور یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، مصدقاً یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو، لما اس کی جو، بین یدئی یہ لفظ پہلے بھی آیا ہے بلکہ یہ پورا جملہ پہلے آیا ہے، بین یدئی پہلے سے موجود، بین یدئی موجود پہلے سے موجود، مصدقا لما بین یدئی بے شک یہ قرآن تو تصدیق کرتا ہے اس کی جو پہلے سے موجود ہے، وہدی اور یہ ہدایت ہے، وبشری اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے،
وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت یعنی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے، یہود کے پاس علم تھا، لیکن اس علم کو مثبت طور پر اپنی ہدایت کے لیے استعمال کرنے کے بجائے وہ تخریبی مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ کسی قوم کی بڑی بدبختی ہوتی ہے کہ وہ علم سے سیدھا راستہ لینے کے بجائے علم کو تخریب کے لیے، فساد کے لیے، لڑائی جھگڑوں کے لیے استعمال کرے۔ اب علم تھا تو اب علم کی روشنی میں ان کو چاہیے تھا کہ وہ موازنہ کر لیتے کہ وہی حقیقت ہے جو ہماری کتابوں میں ہے، تو بھائی بڑی اچھی بات ہے، پھر تو اس حقیقت کو مان لینا چاہیے کہ وہی چیز ہے۔ اب بجائے اس کے وہ مختلف چیزیں نکالتے اپنی کتابوں سے اور پھر اس کی روشنی میں وہ اسلام پر اعتراض کرتے، ان کی پوری کوشش ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پھنس جائیں اور ہم کہہ دیں لو یہ تو نبی ہے ہی نہیں، نبی ہوتے تو ہمیں اس کا جواب مل جاتا، یا وہ مسلمانوں کو ایسی باتیں کہتے جس سے مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے تاکہ مسلمان بھی ایمان سے دور ہوں۔ ہم تیسرے پارے میں پڑھیں گے کہ یہ آپس میں مشورہ کرتے تھے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، یہ جو قرآن اتر رہا ہے نا تو صبح کے ٹائم جا کر ایمان قبول کر لو، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور شام کو جا کر ایمان چھوڑ دو، دوبارہ کافر بن جاؤ۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے یہ جو مسلمان اسلام میں جا رہے ہیں نا یہ بھی واپس آ جائیں، یہ بھی دوبارہ کافر بن جائے۔ اپنے علم کو وہ ہدایت کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے علم کو تخریبی مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اب یہ جو آیت ہے اس کا پس منظر یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، سوالات کیے، آپ نے جواب دے دیے، اور سوالات کے جوابات سے یہ واضح ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب کون سی بات پکڑیں؟ تو کہنے لگے اچھا چلیں باقی تو سب ٹھیک ہے، یہ بتائیں آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل امین لاتے ہیں وحی میرے پاس۔ اچھا وہ تو دشمن ہے ہمارا، وہ ہماری پچھلی قوموں پر عذاب جو تھے نا یہی جبرائیل لایا کرتا تھا، تو اگر آپ پر وہی ہمارا دشمن لاتا ہے تو پھر ہم کیسے ایمان لا سکتے ہیں اس پر جو ہمارا دشمن لے کے آ رہا ہے؟ ہم پچھلے 2-3 اسباق میں پڑھ رہے ہیں، 2-3 اسباق میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ تھا نا پیچھے ہاں ہم تو صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اتارا گیا، اور جو کسی اور پر اتارا گیا ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ چوتھے بارے میں ہم پڑھیں گے بھائی ہم تو اس نبی پر ایمان لائیں گے جس کو یہ حکم ملے کہ بھائی صدقہ ہو اور خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، فتوحات ہو، مال غنیمت ملے تو کھلے میدان میں رکھ دو، آگ آ کے جلا کے راکھ کرے گی تو ٹھیک ہے۔ تو جس نبی کی تعلیم میں یہ حکم ہوگا تو ہم اس کو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ یہ تھے تخریبی مقاصد کہ ہم ثابت یہ کریں کہ آپ جھوٹے ہیں اور ہم سچے ہیں، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم لوگوں کو قائل کرنے کہ اسلام غلط مذہب ہے۔ علم تھا، ان کے پاس علم تھا، کتابیں تھیں، ان کتابوں میں، ان کی کتابوں کے اندر ان کو بہت کچھ بتایا گیا تھا، لیکن وہ اس علم کو تخریبی مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے، تعمیری اور اصلاحی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ اعتراض کرنا، پروپیگنڈا کرنا، ایسی بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھنسے اس میں، صحابہ کرام پھنسے اس میں، جواب نہ دے پائیں۔ اسی لیے ایک دفعہ انہوں نے، ہم 15ویں پارے میں پڑھیں گے، سوال کیا اچھا یہ بتائیے جی وہ کون تھا جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی؟ وہ کون تھا؟ اب پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے
پوری صورت نازل ہوئی سورہ الکہف جس میں ذوالقرنین کا واقعہ آیا. پھر سوال کیا جی روح کیا ہوتی ہے، روح کیا چیز ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب آیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر. پھر سوال کیا اچھا وہ غار والا کچھ سلسلہ تھا، کچھ لوگ تھے، وہ کون تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ نازل فرمایا. یہ سب تو بھائی اب جب سب کچھ تمہارے سامنے آ رہا ہے تو پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا پیچھے؟ تو اب کیوں ایمان نہیں لاتے؟ چلو یہ اب کوئی اور بات ڈھونڈو، اب کوئی اور بات ڈھونڈو. اس کا جواب آ گیا، اچھا چلو ہو سکتا کسی نے بتا دیا ہو، کہیں سے پتہ چل گیا ہو، اب کوئی اور چیز ڈھونڈو. مقصد کیا تھا؟ اسلام لانا نہیں تھا، تخریبی مقاصد. علم تعمیری مقاصد کے لیے ہوتا ہے، علم اصلاح کے لیے ہوتا ہے. ہمارے ہاں نا مناظرے ہوتے ہیں، مناظروں میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی کتاب سے فلاں جملہ نکالو، اس کی کتاب سے فلاں نکالو، اس کی کتاب سے فلاں، او جی دیکھو جی تم کیا ہو، فلاں دیکھو جی تم کیا ہو. یہ سارا علم تخریبی مقاصد کے لیے، کوئی اصلاح نہیں اس کے اندر، کوئی خیر نہیں ہے اس کے اندر. تو علم اصلاحی مقاصد، علم سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے، اس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ علم والوں، ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند کرتے ہیں. جو علم حاصل کرتے ہیں اصلاح کے لیے، تزکیہ کے لیے، تعمیری مقاصد کے لیے. علم تعمیری مقاصد کے لیے ہونا چاہیے. یہود کے پاس علم تھا، تورات ان پہ اتری تھی، زبور ان پہ اتری تھی، انجیل ان کے پاس تھی، ان کے پاس ان سب کتابوں کا علم تھا. اپنے نبیوں کو جو تعلیمات ملی تھی، بے شمار نبیوں کی تعلیمات، یہ سارا علم تھا. لیکن ان کا وقت یہ آیا تھا کہ یہ اس علم کو صرف تخریبی مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے. تو وہ کہنے لگے یہ اچھا جی وہ تو دشمن ہے ہمارا، تو آپ کے پاس ہمارا دشمن آتا ہے، ہماری آپ کی نہیں بن سکتی، ہم تو آپ پر ایمان نہیں لا سکتے. اس کا جواب آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قل آپ فرمائیے ان سے، من کان عدوا لجبریل، ہاں کون ہے جبریل کا دشمن؟ کون ہے جبریل کا دشمن؟ فإنہ نزلہ علی قلبک، یہ قرآن تو جبرائیل امین آپ کے دل پر اتار لائے ہیں بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. یعنی جبرائیل امین اصل نہیں ہے، اصل تو اللہ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ کا قرآن تھا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جاؤ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتار آؤ. تو جبرائیل لے کر آ گئے، جبرائیل لے کر آ گئے. ہم پڑھیں گے 17ویں پارے میں، وہاں پر وحی میں وقفہ آ جاتا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امین سے فرمایا جبرائیل جلدی آیا کرو، انتظار رہتا ہے آپ کا. تو وحی آئی اللہ کی طرف سے، وما نتنزل الا بامر ربک، ہم تو اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں، جب حکم ملتا ہے ہم آ جاتے ہیں. ہم سورہ الکہف میں پڑھیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بات کے جواب میں کہا میں کل جواب دے دوں گا، میں کل جواب دے دوں گا. یہ نہیں کہا انشاءاللہ کل جواب دوں گا، یہ نہیں کہا، وہی نہیں آئی. تقریباً 1 ماہ وہی نہیں آئی. لوگوں کو موقع مل گیا، دیکھا جی ہم نے کہا تھا نا، بس وہ تکا لگ گیا، اب تکا نہیں لگ رہا تو اب خاموش. 1 ماہ تک وہی نہیں آئی. اب 1 ماہ کے بعد وہی آئی، اور جب وہی آئی تو وہاں یہ بھی حکم آیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. جب آپ کوئی کام کرنے لگے تو یہ نہ کہیے گا کہ میں کل ایسا کروں گا، بلکہ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، بلکہ یہ کہیے انشاءاللہ میں ایسا کروں گا. تو انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ وحی اتاریں گے اور وحی کے ذریعے مجھے معلوم ہو جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا. تو جبرائیل امین خود تو آنے والے نہیں ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ تو وہ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، اب نتیجہ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دشمنی جبرائیل سے نہیں ہے، دشمنی جبرائیل سے نہیں ہے، دشمنی اللہ سے. اسی طرح 7ویں پارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا فإنہم لا یکذبونک،
اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے، ان کا ہدف آپ نہیں ہیں، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ ان ظالموں کو جو دشمنی ہے اور جو انکار ہے وہ اللہ کی کتاب کا ہے، وہ اللہ کی کتاب کا ہے۔ تو دشمنی تو اللہ سے ہوئی کہ اللہ کتاب اتارنے، اور تم اللہ کی کتاب کا انکار کر رہے ہو۔ تو من کان عدوا لجبریل، کون ہے جبریل کا دشمن؟ یا جو جبرائیل سے دشمنی کرتا ہے نا، کیا کرے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، بے شک اس قرآن کو وہ اتار لائے ہیں، عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ قرآن پہلے سے موجود تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، وَهُدًى، اور یہ ہدایت ہے، وَبُشْرَىٰ، اور یہ سراسر بشارت اور خوشخبری ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے۔ من، جو، کانا، ہے، عدوًا، دشمن، من کانا عدوا، جو دشمن ہے، للہ، اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا، فإن، تو بے شک، اللہ عدو، دشمن ہے، للکافرین، ایسے کافروں کے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک پھر اللہ ایسے کافروں کے دشمن ہے۔ اب دیکھیں نبی کے ساتھ دشمنی کیوں ہے؟ آپ تمام انبیاء علیہم السلام کی تاریخ اٹھائیں، اعلان نبوت سے پہلے قوم نبی کی گرویدہ ہوتی ہے، قوم نبی کی گرویدہ ہوتی ہے، شیدائی ہوتی ہے، آنکھیں بند کر کے نبی پر اعتماد کرتی ہے، ابھی اس نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم نے کہا تھا کہ یا صالح کنت مرجوا قبل ھذا، آپ تو ہماری آنکھوں کا اور ہماری نگاہوں کا اور بلکہ ہماری امیدوں کا محور تھے، اس سے پہلے ہمیں تو بڑی امیدیں تھیں آپ سے، ہم تو آپ پر توقع لگائے بیٹھے تھے کہ ہماری قوم کا مخلص، نیک، شریف، متقی، پرہیزگار انسان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ ہے، اعلان نبوت سے قبل کا معاملہ کیا ہے کہ پوری قوم آنکھیں بند کر کے آپ پر اعتماد کرتی، لیکن اعلان ہوا نبوت کا تو سب دشمن۔ کیوں؟ یہ اعلان کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، تو اس کا مطلب یہ کہ دشمنی نبی سے نہیں ہے، اللہ سے۔ اب جو کتاب اتر رہی ہے وہ نبی کی کتاب نہیں ہے، تو اللہ کی کتاب ہے، اس کا مطلب یہ کہ دشمنی اللہ سے۔ فرشتہ جو وحی لے کر آ رہا ہے، فرشتے کی وحی نہیں ہے، یہ تو اللہ بھیج رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنی اللہ سے۔ اسی لیے پہلا جملہ یہ ہے، جس نے دشمنی کی اللہ سے، جو دشمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو فإن اللہ، تو پھر بے شک اللہ، عدو، دشمن ہے، للکافرین، ایسے کافروں کی۔ بس آج یہاں تک پڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، آپ فرمائیے، من کان عدوا لجبریل، جو جبرائیل کا دشمن ہے، فإنہ، تو بے شک وہ تو، نزلہ، اچھا اسی سے نا ہم تھوڑا سا آگے پڑھ کر یہ بات آئے گی، بار بار آئے گی۔ نبی جو بھی نبی ہوتے تھے، جب وہ اللہ کا پیغام پورے طور پر پہنچا چکے ہوتے تھے اور اتمام حجت کر چکے ہوتے تھے کہ پیغام پہنچ گیا ہے سب تک، پورے طور پر پیغام بھی، اور نبی کی پوری زندگی ایک دلیل ہوتی تھی، پھر جو معجزات ملتے تھے وہ اس کی دلیل اور ثبوت ہوتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے تھے بس اب آپ کا کام ختم، اب آپ کا کام ختم۔ پھر کیا ہے؟
اب میں جانوں اور یہ جانے۔ اسی لیے کئی دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ فرمایا، ممکن ہے کہ جس کا ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہم دکھا دیں، اور ہو سکتا ہے او نتوفینک کہ ہم آپ کو تو دنیا سے لے جائیں اور اس کے بعد یہ معاملہ ان کے ساتھ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کے بعد ہو جائے۔ یہ بھی آتا تھا فرتقب انہم مرتقبون، اب آپ بھی صبر کریں اور یہ بھی صبر کریں، آپ بھی انتظار کریں اور یہ بھی انتظار کریں۔ فانتظر انہم منتظرون، آپ بھی انتظار کریں یہ لوگ بھی انتظار کریں۔ مطلب کیا تھا؟ آپ کا کام پورا ہو گیا، بس ٹھیک ہے، پیغام میرا تھا، میں نے بھیجا، کتابیں میں نے دی، معجزات میری طرف سے تھے، سب میری۔ انہوں نے انکار کیا، کس کا کیا؟ میرا کیا، میری کتاب کا، میرے پیغام کا، میرے دیے ہوئے معجزات کا انکار کیا، بس ٹھیک ہے، آپ کا کام پورا ہو گیا، اب میں جانوں یہ جانے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا، نبی سے کہا جاتا تھا آپ یہ علاقہ چھوڑ کے نکل جائیں، آپ ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا چلیں اب بنی اسرائیل کو لیں، آپ نکلیں۔ حضرت لوط علیہ السلام سے کہا گیا کہ عذاب آنے والا ہے، آپ اپنے اہل و عیال کو جو ایمان والے ہیں ان کو لیں اور نکل جائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو کہا گیا، اور کئی نبیوں کو کہا گیا آپ کا کام پورا ہو گیا ہے، اب میں نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیسے نمٹنا ہے، آپ تشریف لے جائیے، آپ تشریف لے جائیے، اب میں جانوں یہ جانیں۔ من کان عدوا لجبریل، جو دشمن ہے، کیوں؟ اب اس سے یہ بات سمجھ آئی یہ دین اصلاً اللہ کا ہے، اصلاً یہ پورا دین اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دین کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے بہت سے ذرائع اختیار فرماتے ہیں۔ ان ذرائع میں سے ایک بڑا ذریعہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، ایک بڑا ذریعہ اللہ کی کتابیں ہوتی ہیں، ایک بڑا ذریعہ انبیاء پر اترنے والے معجزات ہوتے ہیں۔ اور انسانیت کی فلاح کامیابی اس میں ہے کہ اللہ کے اتارے ہوئے دین کو قبول کر لے، اور اگر انسانیت نہیں قبول کرتی تو اللہ پاک انبیاء سے فرماتے ہیں آپ نے اپنا کام کر لیا، آپ پر کوئی گلہ نہیں، آپ بری و ذمہ ہیں۔ یہ حجۃ الوداع تھا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے پورا دین خلاصتاً پیش کیا، پورا دین بیان کیا، اور پھر آپ نے فرمایا الا بلغت، بتاؤ بھائی میں نے جو دین اللہ کی طرف سے آیا تھا میں نے پہنچا دیا تم پر کہ نہیں پہنچایا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے پہنچایا ہی نہیں ہے بلکہ آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ جب یہ کہا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف رخ اٹھایا، 3 دفعہ کہا اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا، اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا، اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، مجھے جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ میں نے پوری کر دی، اور یہ اتنی بڑی جماعت یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ تو ذمہ داری اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی تھی، انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے۔ قل من کان عدوا لجبریل، آپ فرمائیے کہ جو جبریل کے ساتھ دشمنی کرتا ہے یا جبریل کا دشمن ہے تو ہوا کرے، فإنہ نزلہ علی قلبک، بے شک اس قرآن کو تو جبرائیل امین اتار کر لائے ہیں آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو پہلے سے موجود ہے، وہدا، اور یہ ہدایت ہے، وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن اور اس کے فرشتوں کا دشمن اور اس کے رسولوں کا دشمن اور جبرائیل کا دشمن اور میکائیل کا دشمن، تو فإن اللہ عدو للکافرین، تو پھر اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ صدق اللہ العظیم۔